اے میری قوم، میں رب کے وعدے پر کوہ طور جا رہا ہوں، 30 دن کے بعد لوٹ آؤں گا۔ 30 دن کہے تھے، اب 40 ہو گئے۔ موسیٰ کہاں ہیں؟ ہمیں تو اب کوئی نیا خدا چاہیے۔ خاموش رہو، اب ہمارا خدا یہ بچڑا ہے۔ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس بچڑے کو معبود بنا کر۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، ایک ایسی قوم جو غلامی سے آزاد ہوئی مگر دل کے بت توڑ نہ سکی۔ اے میری قوم، میں رب کے وعدے پر کوہ طور جا رہا ہوں، 30 دن کے بعد لوٹ آؤں گا۔ میرے بعد ہارون تمہارے رہنما ہیں، ان کی بات مانو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ۔ اللہ نے ان کے وعدے کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، یوں کل 40 دن گزر گئے اور بنی اسرائیل کی آزمائش شروع ہو گئی۔ تیس دن کہے تھے، اب 40 ہو گئے۔ موسیٰ کہاں ہیں؟ شاید وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ہمیں تو اب کوئی نیا خدا چاہیے۔ میں تمہیں ایک خدا دکھاتا ہوں جسے تم دیکھ بھی سکو گے اور چھو بھی سکو گے۔ اے قوم، یہ تمہارا امتحان ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میری بات مانو، گمراہ نہ ہو۔ خاموش رہو، اب ہمارا خدا یہ بچڑا ہے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کے سامنے جھک رہی ہے اور وہ غضبناک ہو گئے۔ کیا میرے بعد تم نے رب کا حکم توڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا؟ اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ وہ بہک گئے ہیں تو تم نے کیوں نہ روکا؟ اے میرے بھائی، مجھے انکار کرنے والوں نے کمزور کر دیا، میں ڈرا کہ وہ ٹکڑوں میں نہ بٹ جائیں، اس لیے انتظار کیا کہ آپ واپس آئیں، اور سامری کو کہا دور ہو جا، تیرے لیے زندگی بھر کہنے کو یہی ہے، لا مساس، یعنی تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل اپنی سخت توبہ کریں، اپنے نفس پر قابو پائیں اور اپنے گناہ پر سختی برداشت کریں۔ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس بچڑے کو معبود بنا کر، اب اپنے خالق کی طرف پلٹو اور اب اپنی جانوں کے قتل سے توبہ کرو، یہی تمہارے رب کے نزدیک توبہ کا راستہ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور ہزاروں اپنی جان سے گئے۔ یہ منظر اللہ کے غضب کی تصویر تھا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اللہ کی رحمت غضب پر غالب آ گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان معجزے دیکھنے کا نام نہیں، ایمان اطاعت، صبر اور دل کے بچھڑوں کو توڑنے کا نام ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔